السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت ہشتم کا سبق دوئم کا مطالعہ کریں گے، جس کا مقصد ہے بچوں میں ایمانداری اور دیانتداری کو فروغ دینا۔ ابھی میں آپ سے کچھ سوالات پوچھتی ہوں، اس کے جوابات آپ لوگ دیجئے۔ میرا پہلا سوال ہے بچوں آپ سے کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلم ہیں، اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ شاباش۔ مسلمانوں کا ایمان کس پر ہے؟ سوال نمبر 2، مسلمانوں کا ایمان کس پر ہے؟ ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول پر ہے۔ میرا تیسرا سوال ہے آپ سے بیٹا، ہمارے کتنے پیغمبر ہیں جو رسول بھی ہیں؟ پیغمبر بہت آئے ہیں، لیکن رسول وہ ہیں جن پر رسالت نازل ہوئی، یعنی کہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی، ان کو ہم رسول کہتے ہیں۔ وہ 4 ہیں۔ پہلے ہمارے رسول ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور چوتھے رسول ہیں ہمارے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاباش۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے آخری رسول کون ہیں؟ ان کا نام بتائیے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں۔ ویری گڈ۔ اب میرا آخری سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے خلیفہ ہوئے؟ تو بچوں ہمارے 4 خلیفہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت سنبھالی وہ 4 خلیفاؤں نے سنبھالی۔ پہلے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور چوتھے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کے 4 خلیفاؤں کے بعد خلافت کا دور ختم ہو گیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح، جس طرح ان کی حکومت تھی، جیسے انہوں نے سلطنت قائم کی تھی، بالکل ایسے ہی ایک اور صحابی ہیں جنہوں نے ان کے طرز پر حکومت قائم کی تھی، اور وہ کون تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔ اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان بھی یہی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے بہت دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اسلامی حکومت کو فروغ دیا، یہاں تک کہ وہ اگر حکومت کا کوئی کام کرتے تھے تو اس جو چراغ روشن کرتے تھے اس کا استعمال بس اسی وقت کرتے تھے جو سرکاری کام کرتے تھے، اور اگر کوئی اپنا ذاتی کام کرتے تھے تو وہ چراغ کو وہ بجھا دیا کرتے تھے، کہتے تھے سرکاری کام کے لیے ہی وہ سرکاری چیزوں کا استعمال کرتے۔ اتنی ایمانداری تھی ان کے کام میں، اور انہوں نے بالکل حکومت کو اسی طرح سے فروغ دیا تھا جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی وقت میں دیا تھا۔ اس لیے ان کو بعض جگہ پر خلیفہ، 5ویں خلیفہ کے نام سے بھی پیش کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ایک چیز کہا جاتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا ذکر بھی خلیفاؤں میں کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ 4 خلیفاؤں پر ہے کہ 4 خلفائے راشدین کے بعد خلافت کا دور ختم ہو گیا۔ تو اس سبق کو لکھنے والے ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں بندول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ پیشے سے وکیل تھے، لیکن وکالت میں ان کا دل نہیں لگا تو علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں سر سید احمد خان نے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔
سر سید احمد خاں کے انتقال کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے. وہاں پر انہوں نے علم و فنون پر مہارت حاصل کیے. اس کے بعد وہ لکھنؤ گئے اور آخر میں وہ اعظم گڑھ اپنے وطن واپس آ گئے اور وہیں باقی کی زندگی انہوں نے بسر کی. مولانا شبلی نعمانی عربی فارسی اسلامی علوم کے ماہر تھے. یہ سبق ان کی مشہور تصانیف الفاروق سے لیا گیا ہے. نثر کی اقسام میں ایک قسم مضمون نگاری بھی ہے اور یہ مضمون حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت و سیرت پر مبنی ہے. جب ہم کسی کے بارے میں یعنی کہ زندگی کے بارے میں ان کے طرز ان کے رہن سہن شخصیت و سیرت کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں تو ایک مضمون میں بیان کرتے ہیں. اس کو سوانح عمری بھی کہہ سکتے ہیں. جب ہم کسی کی زندگی کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کی سوانح عمری. لیکن یہاں پر ان کی مختصر زندگی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کچھ خاص واقعات کا، اس لیے اس کو مضمون نگاری کہتے ہیں. اس کو ایک مضمون میں پیش کیا گیا ہے. بچوں، اب ہم اس سبق کا مطالعہ کریں گے. آپ لوگ دھیان سے سنیے اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کیجیے، لکیر سے واضح کریں. اس کے نیچے ایک لکیر لگا دیں جو مشکل الفاظ آپ کو لگتے ہیں، اور جو میں پڑھ رہی ہوں اس کو دھیان سے سنیے. بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. وہ ہمیشہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے. یہاں پر بچوں خلیفہ پہ انڈر لائن کریے اور رعایا پر بھی انڈر لائن کریے. ایک رات وہ گشت کر رہے تھے کہ ایک مکان سے کچھ گفتگو کی آوازیں سنائی دیں. گشت پر بھی انڈر لائن کریے اور گفتگو پر بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مکان میں ہونے والی گفتگو غور سے سنتے ہیں. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. یہ سنتے ہی بیٹی نے کہا، ماں کیا تم نے خلیفہ کا وہ اعلان نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا ممنوع ہے؟ ممنوع پہ بھی انڈر لائن کریے. ماں نے کہا، بیٹی کیا خلیفہ تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا، خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن اپنے ایک غلام کو اس لڑکی کے گھر روانہ کیا اور اپنے لڑکے سے نکاح کا پیشکش کیا. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے کا نکاح اس ایماندار لڑکی سے کر دیا. بچوں، یہاں پہ جو پیراگراف میں نے ابھی پڑھا اس میں کیا چیز بتائی گئی ہے؟ اس میں ایمانداری بتائی گئی ہے، دیانتداری کا ذکر کیا گیا ہے. وہ لڑکی کیا تھی؟ ایماندار تھی. اس کا ایمان مکمل تھا، یعنی کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتی تھی کہ جو ہمارے خلیفہ نے کہا ہے اس پر ہمیں قائم رہنا ہے. جس چیز کے لیے انہوں نے منع کیا ہے، جو چیزیں ممنوع ہیں، وہ کام ہمیں نہیں کرنے. یہی اسلام ہے. تو اس سبق کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ گزاریں. اب آپ لوگ اس پیراگراف کو خاموشی سے پہلے پڑھیں گے اور مشکل الفاظ کو دہرائیں گے. اس کے بعد ایک ایک کر کے بلند خوانی کریں گے. ہم نے جو الفاظ انڈر لائن کیے تھے مشکل الفاظ، اب ہم ان کے معنی جان لیتے ہیں. ہم نے پہلا الفاظ انڈر لائن کیا تھا خلیفہ. خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں جانشین کے. جانشین
کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو اپنے بعد مقرر کرنا، اس کو جانشین کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ رعایا کے معنی ہوتے ہیں عام آدمی، کامن پیپل۔ گشت کے معنی ہوتے ہیں چہل قدمی، گھومنا پھرنا، سیر و تفریح، یہ سب گشت کے معنی میں آتا ہے۔ ممنوع، جو کام منع کیا گیا، یعنی کہ جس کام کو کرنے سے منع کیا گیا اس کو ممنوع کہتے ہیں۔ گفتگو کہتے ہیں بات چیت کو، ہم کلام ہونا، بات چیت کرنا، اس کو گفتگو کہتے ہیں۔ آج ہم نے سارے مشکل الفاظ کے معنی جان لیے۔ اب عبارت کو پڑھ کر آپ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے اور اپنی کلاس ورک کی کاپی پر ان کو لکھ کر اپنی ٹیچر کے پاس جمع کرائیے۔